اور فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو نہ مسلمانوں کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون بہانے کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو چاہیے آپ کے دل کے ارادے، آپ جو ارادہ کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسی چیز کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، امتحان لینے کے بعد جس مقصد کے لیے انہیں کہا گیا تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی نیت کو جانچا، پرکھا، اور اس کے بعد فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اللہ رب العزت فرما رہے جب ان دونوں نے اسلما سر تسلیم خم کر لیا، اسلم یسلم اسلاما، اسلام کے معنی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر لینا، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ اللہ رب العزت فرما رہے فلما اسلما، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، وتلہ للجبین، اب یہ وہ ماجرا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام چری پھیر رہا ہے، اب دونوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان دونوں نبیوں نے حکم کے ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر لیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ارادے کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہو، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا اس عمل سے اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العزت کو راضی کرنا مقصود ہے یا ریاکاری مقصود ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ رب العزت دلوں کی بیت کو جاننے والے ہیں، اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، آپ کے دل میں جو ارادہ آتا ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے کرتا ہے، اس کا وہ ہجرت اسی دنیاوی مقاصد کے لیے ہوگا۔ اگر وہ ہجرت اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دنیا حاصل ہو جائے، یا پھر جو ہے میں کسی خاتون سے شادی کر لوں، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کی ہجرت ان دونوں چیزوں کی طرف ہوگی۔ لیکن اگر اس کی ہجرت اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے، تو پھر فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کے لیے حساب کی جائے گی۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، ہر چیز میں عمل کو دخل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس ارادے سے کہ لوگ مجھے نمازی کہے، میرے عزیز ساتھیوں اس کے متعلق رب کائنات فرما رہے کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان لوگوں کے اعمال کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس چٹان جیسی ہے جس پر جو ہے ریت پڑی ہو، جس پر مٹی پڑی ہو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اس پر بارش آ جائے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو بالکل صاف کر دے، تو میرے عزیز ساتھیوں کہ اس کا عمل نامہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ریاکاری کے لیے جو عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک شخص روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہے، تو میرے عزیز ساتھیوں اس کا روزہ اس کی نیت کے حساب سے لوگ اسے روزہ دار کہہ دیں گے دنیا میں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہے، اور میرے نام کے ساتھ ایک دم لگ جائے، الحاج کا دم لگ جائے، یا لوگ مجھے حاجی کہنے لگے، میرے عزیز ساتھیوں دنیا میں لوگ اسے حاجی کہہ تو دیں گے، لیکن کل قیامت میں اس حج پر اس کو کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کا جانور بڑا اس لیے خریدتا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے بڑا کہے، مجھے لیلاٹ کہے، مجھے جو ہے مالدار کہے، میرے عزیز ساتھیوں دنیا میں تو لوگ کہہ دیں گے،
لیکن اس قربانی پر کر اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اس لیے اسی مفہوم کو رب کائنات نے ذکر. میرے عزیز ساتھیو، حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا. شہادت بہت بڑا مقام ہے. زندگی کو اللہ کے نام پر جو ہے نشاور کر دینا، یہ شہادت ہے. قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ آپ نے شہادت کس لیے حاصل کی؟ وہ شہید کہے گا اس لیے حاصل کی کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے شہادت اس لیے حاصل کی کہ لوگ مجھے بہادر کہے، لوگ مجھے جو ہے طاقتور کہے، لوگ مجھے جو ہے بہادر کہے، شجاع کہے. لہذا اللہ رب العزت فرمائیں گے دنیا میں وہ کہا گیا ہے، لہذا حکم دیا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اعاذنا اللہ من. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک عالم کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم کس لیے حاصل کیا؟ وہ کہے گا اس لیے حاصل کیا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولا. آپ نے اس لیے حاصل کیا کہ دنیا میں لوگ مجھے مفتی کہے، لوگ مجھے علامہ کہے، لوگ مجھے فہامہ کہے، اس لیے وہ دنیا میں کہا گیا ہے اور آرڈر دیا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. ایک مالدار کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال کس لیے صرف کیا، کس لیے خرچ کیا؟ وہ کہے گا اس لیے خرچ کیا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے خرچ کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے اس لیے خرچ کیا، آپ نے اس لیے مال کو صرف کیا کہ لوگ مجھے مالدار کہے، لوگ مجھے لینڈ لاٹ کہے، لوگ مجھے جو ہے غٹائٹ میں شمار کرے. میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ دنیا میں کہا گیا ہے، لہذا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اعاذنا اللہ من. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے عزیز ساتھیو، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اللہ رب العزت فرما رہے کسی کے خون بہانا اور کسی کی گوشت کا مجھے ضرورت نہیں ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ نیت کو درست کیا جائے، اور نیت صرف اس لیے ہو کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے. جس سے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ذات جو دن کو لاتا ہے، وہ ذات جو رات کو لاتا ہے، وہ ذات جو سارے نظام کو چلانے والا ہے، اس کا آرڈر اور حکم ہے. لہذا اس آرڈر اور حکم کی بجاوری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا. اس سے میرے عزیز ساتھیو، انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے علاوہ نوافل ہو، کچھ بھی ہو، میرے عزیز ساتھیو، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو وہ قابل قبول. لیکن اگر آپ کسی کی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، میرے عزیز ساتھیو، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اللہ رب العزت فرما رہے آپ کے عمل کا مثال اس چٹان جیسی ہے کہ جس پر میرے عزیز ساتھیوں مٹی پڑی ہوئی ہو، بارش آ جائے اس چٹان کے اوپر، اس چٹان کو صاف کر دے، آپ کا عمل نامہ بالکل صاف ہو جائے گا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہیں اپنے کیے ہوئے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیات اس لیے ہے کہ مسلمان اپنی نیت کو درست کر لیں. لیکن اس آیات کے ذیل میں لوگ جو ہے میرے عزیز ساتھیوں اپنے ان عزائم کو پورا کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے اس آیات کو استعمال کرتے ہیں. آج عجیب ماجرا ہے، قرآن مجید مظلوم ہے. ہر جگہ ہر ایک شخص اپنی لیے قرآن مجید سے دلائل ڈھونڈتا ہے. آپ جو ہے مصر کے ایئرپورٹ پر داخل ہو جاؤ، قرآن مجید کی آیات یوسف علیہ السلام کی کہ آپ مصر میں جو ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ آیات ایئرپورٹ پر چسپاں کر دی ہے. اسی طریقے سے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے میرے عزیز ساتھیوں قرآن مجید سے دلائل پکڑتے ہیں. ایک ہجرے سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ. آگے وہ نہیں پڑھ رہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، آپ نماز کے قریب اس وقت مت جائیے جب آپ نشے کی حالت میں ہو. ہر ایک اپنے لیے قرآن مجید سے دلیل پکڑ رہے ہیں. اس قسم کے لوگ مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا قرآن مجید میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العزت کو آپ کے خون بہانے کے اور آپ کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ارادہ کر لیا، لہذا اب آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پیسے کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں. ان کی بھی پاس دلیل ہے. وہ کہتے ہیں جناب لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العزت آپ کے ارادے کو دیکھتے ہیں، آپ کی خون بہانے کو، آپ کے گوشت کو نہیں دیکھتے ہیں. وہ دلیل یہاں سے لیتے ہیں.
لیکن میرے عزیز ساتھیو یہ آیات نیت کی درستگی کے لیے ہے۔ رب کائنات کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہو اپنے جانور کو گلیے میں پراتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہو اور اس جانور کو اللہ کے نام پر آپ ذبح کر دیجئے، بس صرف اللہ کے نام پر قربانی کیجئے۔ نیت درستگی کے لیے یہ آیات آئی ہے، لیکن وہ لوگ اس سے جو ہے اور مقاصد لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، باہر کے ہر چیز کا دار و مدار، آپ نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج ادا کر رہے ہو، اس کے علاوہ قربانی کر رہے ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر آپ کا نیت صاف ہے، اللہ کی رضا اور شریعت کے آرڈر اور حکم کی بجاوری ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں آپ کامیاب ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے جو ہے دکھاوا اور اسی طریقے سے ریاکاری مقصود ہے تو میرے عزیز ساتھیوں ناکام ہے۔ آپ کا پیسہ بھی ایسا صرف ہوگا، آپ کا پیسہ بھی ایسا جائے گا اور آپ کو ملنے آپ کے ہاتھ کچھ آنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو لوگ قربانی کر رہے وہ صرف اس ارادے سے قربانی کرے کہ ان کا مقصود صرف رضائی الہی ہو اور شریعت کے حکم کی بجاوری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ